ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وبعد فهذه مذكرة مختصرة في مادة العقيدة لطلاب الدورات التدريبية التي تقيمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عدد من البلدان الإسلامية أسأل الله العلي القدير أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وإليك أخي الدارس الكريم الموضوعات المختارة لهذه المادة الاول الحکمت فی خلق الجن والانس۔ آج جو ہم درس شروع کر رہے ہیں یہ ہے مذکرہ فی العقیدہ۔ مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جسے مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں کے ایک بہت ہی سینئر استاد ڈاکٹر صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ، اور مسجد نبوی میں بھی یہ درس دیا کرتے تھے، انہوں نے یہ ایک چھوٹا سا ایک طرح سے مذکرہ تیار کیا ہے۔ اصل میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب ہندوستان سے باہر لوگوں کو لے جایا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو سعودی عرب سے علماء آتے تھے، 15 دن 20 دن 1 مہینہ رہتے تھے، کچھ جس طرح سے سمر کورس وغیرہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے کورس پڑھایا جاتا تھا، اس میں انٹرویو لیا جاتا تھا، پھر لوگوں کو مدینہ وغیرہ پڑھنے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو اس وقت صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ نے یہ ایک چھوٹا سا نوٹ تیار کیا تھا جس کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن ابتداءً اسٹارٹنگ میں عقیدہ سیکھنے کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں میں اس کو سلیبس میں رکھا گیا ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ فی الحال جہاں تک میری جانکاری ہے مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت سے نوازے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اسی تناظر میں انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے جس میں کو مذکرہ فی العقیدہ یا عقیدے کی بنیادی کیا کہتے ہیں اسباق کے طور پر انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، اسی کے تحت یہ عقیدے کا انشاءاللہ یہاں درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ بنا ہے عقد سے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گانٹھ، گرہ، رسی ہم باندھتے ہیں تو اس میں جو گانٹھ ہوتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر سنتے ہیں نا عقد نکاح، یعنی گانٹھ باندھا جا رہا ہے نکاح کا، یہ ہمارے ملک ہندوستان کا عام طور پر جملہ ہے عقد نکاح۔ نکاح میں گانٹھ باندھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حوالے ایک دوسرے کو کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پوچھیں عقیدہ کیا ہے شریعت کے نظر میں، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ شرعی جو علم ہے یہ 2 حصوں میں ہے۔ کچھ علم ایسا ہے جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور کچھ علم ایسا ہے
جو انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو ہم واضح کر دیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد پوچھے کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ انسان یا تم اللہ کے اوپر گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ ہے اسلام۔ کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ پھر سوال کیا اخبرنی عن الایمان، آپ مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان لے کر کے آؤ 6 چیزوں پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نازل کردہ کتابوں پر، اس کے تمام نبیوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر، ان 6 چیزوں پر ایمان لا۔ یہاں پر ہم اگر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جو انسان عمل کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، پیر سے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، کلمہ کی گواہی دینا، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کرتا ہے اور یہ دکھتا ہے، یہ ظاہری چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انسان مانے گا، ایمان لائے گا، لیکن وہ دکھے گا نہیں۔ یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ عقیدہ کہتے ہیں انہی چیزوں کو جسے ہم دوسرے لفظ میں ایمان کہتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی یعنی ایمان کی خرابی۔ جب انسان اللہ پر ویسے ایمان رکھے گا جیسے رکھنا چاہیے، اللہ کی طاقت قدرت کو ویسے ہی مانے گا جیسے ماننا چاہیے، تب کہا جائے گا یہ اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ کے تمام فرشتوں پر ویسے ایمان لائے گا جیسے اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اس کا فرشتوں پر ایمان صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں آسمانی کتابوں پر ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے، تو پھر کہا جائے گا آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان صحیح ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسولوں پر ویسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، تو کہا جائے گا اس کا رسولوں پر ایمان صحیح ہے۔ تقدیر پر وہ ویسے ایمان رکھے جیسے قرآن حدیث میں کہا گیا، تو کہا جائے گا اس کا حدیث پر، کیا تقدیر پر ایمان صحیح ہے۔ اور اگر قیامت کے دن پر ویسے ایمان لائے گا جیسے قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو کہا جائے گا اس کا قیامت کے دن پر ایمان صحیح ہے، درست ہے۔ اب جب انسان کا ایمان ویسا ہوگا اللہ کے سلسلے میں، نبیوں کے سلسلے میں، رسولوں کے سلسلے میں، آسمانی کتابوں کے سلسلے میں، فرشتوں کے سلسلے میں، تقدیر کے سلسلے میں، آخرت کے دن کے سلسلے میں، تو پھر وہ انسان بدعقیدہ نہیں کہلائے گا۔ عقیدہ یہی ہے جو انسان کے ایمان سے جڑا ہوا ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ سب سے اہم ہے۔ جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی اس کا عمل کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں کہیں گے کہ رسول پر صحیح طریقے پر ایمان لانا یہ عقیدے کا حصہ ہے، تو بالکل حصہ ہے، کیونکہ جب وہ رسول پر صحیح طریقے پر ایمان لائے گا تو پھر وہ رسول سے مدد نہیں مانگے گا، عالم الغیب نہیں تسلیم کرے گا۔ جب وہ فرشتوں پر صحیح طریقے پر ایمان لائے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی، جب بات اس کی تفصیل آئے گی۔ جیسے فرشتے اللہ کے سامنے مجبور ہیں، کانپتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ان چیزوں پر ایمان لائے گا تو فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ وہیں پر ایمان جب آسمانی کتابوں پر صحیح طریقے پر ایمان لائے گا تو قرآن کے ہر لفظ پر ویسے ایمان رکھے گا، تسلیم کرے گا، اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں نمایاں ہوں گے، دکھائی دیں گے۔ اور اسی طرح سے تقدیر پر ایمان صحیح رکھے گا، آخرت کے دن پر ایمان صحیح رکھے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اعمال درست ہوں گے۔ تو ایمان جو ہے وہی عقیدہ ہے جو انسان کا چھپا ہوا معاملہ ہے۔ ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ چھپا ہوا معاملہ ہے۔ ظاہری طور پر جو عمل ہے وہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آدمی تاخیر سے افطاری کرتا ہے، وقت سے پہلے سحری کرنا بند کر دیتا ہے،
آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں ایسے اعمال کرتا ہے جو نبی نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، یا وہ اعمال چھوڑ دیتا ہے جو نبی نے کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا ظاہری ہیں۔ لہٰذا شرعی علم کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ایک کو کہا جاتا ہے دین کے بنیادی علم جسے اصول الدین کہا جاتا ہے، اور ایک کہا جاتا ہے دین کے شرعی معاملات کے فروعی مسائل جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو عقیدہ جو ہے یہ ایسا علم ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دلوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے اور صحیح معنوں میں انسان کو مسلمان بناتا ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا انسان کے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے۔ مثال کے طور پر انسان کا جنت پر جہنم پر ایمان صحیح اور درست ہوگا تو انسان جنت کی لالچ رکھے گا، جہنم سے ڈرے گا، قبر کے عذاب سے ڈرے گا۔ آخرت پر صحیح ایمان ہوگا تو وہ اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے آخرت میں اس کی گرفت اور پکڑ ہو۔ اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھے گا تو چھپ کر کے بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ اس کا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اسی لیے انسان کے اعمال کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ اسی لیے عقیدے کی اصلاح اسلام میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی صرف اور صرف عقیدے کے اصلاح میں گزر گئی کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقی معنوں میں گمراہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مولانا عالم ہیں، کسی بڑے دارالعلوم اور مدرسے کے فارغ، کہنے لگے کہ عام طور پر بہت سارے اہل حدیثوں کو دیکھنے میں آتا ہے وہ لوگ اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کو تو سب مانتے ہیں، نبیوں کو تو سب مانتے ہیں، ضروری ہے کہ یہ بات سکھایا جائے کہ نبی کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، نبی کے پینے کا طریقہ کیا تھا، نبی کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، نبی کے سونے کا طریقہ کیا تھا۔ بھائی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی کے کھانے کا طریقہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے یا اس سے زیادہ اہم ہے کہ نبی اللہ پر ایمان کیسے رکھتے تھے، نبی اللہ سے دعا کیسے کرتے تھے، نبی اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کیسے کرتے تھے، نبی اللہ سے کتنا ڈرتے تھے؟ کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ وہ نہیں جانیں گے تو پھر کھانے کا طریقہ سیکھ کے کیا کیجیے گا، چلنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ سیکھ کے کیا کیجیے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان عقیدے پر فوکس کرے۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو۔ جہاں عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی عمل میں روز بروز خرابی پیدا ہوتی جائے گی۔ آج وہ سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کے جڑ میں اگر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں عقیدے کی کمزوری اور عقیدے میں خرابی کا کیا کہتے ہیں، عقیدے میں کمزوری اور خرابی نظر آئے گی۔ کوئی بھی گناہ عقیدے میں کمزوری اور خرابی کے نتیجے میں نہیں ہوتی، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام تھے۔ ایک صحابی ان سے غلطی ہوئی، کیا کیے؟ زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر کے آئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی طہرنی طہرنی، آپ مجھے پاک کیجئے، آپ مجھے پاک کیجئے، آپ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، مجھے آپ سزا دے کر کے مجھے پاک کیجئے، رجم کیجئے۔ اس صحابی کو معلوم تھا نبی کے سامنے گناہ کا اعتراف کروں گا پتھر مارے جائیں گے۔ آدھا زمین پر گاڑنے کے بعد پتھر سے مار کر بعض جگہ لوگوں کو رجم کیا جاتا ہے، بعض جگہ کھلا کھڑا کر کے پتھر مارا جاتا ہے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ اگر میں قبول کروں گا گناہ کہ میں نے زنا کیا ہے تو مجھے رجم کیا جائے گا، مجھ کو سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ صحابی آتے ہیں خود سے کہتے ہیں آپ مجھے پاک کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ویسا ہی اللہ کا ڈر تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ سے وہ ویسے ہی خوف کھاتے تھے، اللہ کی پکڑ کو ویسے ہی تسلیم کرتے تھے جیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ عقیدے کی مضبوطی کا نتیجہ ہے۔ اتنا مضبوط عقیدہ تھا، اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا، اللہ کا ڈر اتنا تھا، جنت اور جہنم کے سلسلے میں عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اس گناہ کے ساتھ جی لیا اور اگر میں اسی طرح کیا کہتے ہیں گنہگار ہو کر کے مر گیا تو میرے لیے خطرناک ہی ہے۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار اگنور کیا۔ 5ویں بار اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے منہ میں سونگھ کر دیکھو کہیں شراب تو نہیں پیا ہے، سونگے تو شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے جا کر کے رجم کرو۔ تو یہ ان کے عقیدے کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ تھا۔ آج آدمی بڑے سے بڑا جرم کر کے خاموش اپنے گھر میں سو جاتا ہے،
کیونکہ اس کے اندر وہ ڈر، وہ خوف نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ جو ٹھوس عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے، اس میں کمزوری ہے، اس میں کمی ہے، اس میں ڈھیلا پن ہے، جس کی وجہ سے گناہ کر کے انسان اپنے گھر میں آرام سے سو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ عقیدہ یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو دل میں گانٹھ باندھ لینا، وہ چھوٹنے نہ پائے، وہ کبھی بھولنے نہ پائے انسان کی زندگی سے، یہی عقیدہ۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ نماز تو کفار بھی پڑھتے تھے، کفار نماز نہیں پڑھتے تھے، کفار نماز پڑھتے تھے باقاعدہ، مکے کے کافر بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی یہودی نصرانی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز دیا گیا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، وصیت کیا ہے میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے وقت جو نماز کمی کروانے کے لیے کہا تھا کہ جائیے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ نماز میں کمی کر دی جائے، کیونکہ آپ کی امت کے لوگ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی، ان کی امت کے لوگ نہیں پڑھ سکے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں کمی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے کہا نا، اگر ابراہیم تم کہو کہ میری نماز، میری زندگی، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تو تھے مکے کے لوگ، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، قربانی وہ بھی کرتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن اگر نہیں تھا تو ان کا عقیدہ صحیح اور درست نہیں تھا، مانتے وہ بھی تھے اللہ کو۔ قرآن میں اللہ نے الگ الگ جگہوں پر کہا، لئن سألتم، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، وہ کہیں گے ہر حال میں ایک اللہ نے پیدا کیا۔ وہ بھی تو مانتے تھے اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ظلم و زیادتی سہتے ہوئے ان کے درمیان کیا سکھایا؟ وہی عقیدے کو ٹھیک کرتے رہے، اس کی اصلاح کرتے رہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا قیامت کے دن اس کے لیے بہت فائدہ ہے، جس کا عقیدہ صحیح درست نہیں ہے قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بھلے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے۔ شیخ الاسلام شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، غالباً 1999 میں یا اس کے قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ باقاعدہ کئی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کتنی بھی نیکی کر لے، اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہو تو اس کی کوئی نیکی قیامت کے دن اس کے لیے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح، عقیدے کا علم، عقیدے کا جاننا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آج ہم اسی ضمن میں ایک سلسلہ یہاں شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم عقیدے کو سمجھ سکیں خلوص اور للہیت کے ساتھ، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں۔ یہ جو کتاب ہے مذکرہ فی العقیدہ، یہ عقیدے کے باب میں ہم ابتدا شروع کر رہے ہیں، ابتدا سے اس کا درس شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الاول، سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کہتے ہیں الحکمت فی خلق الجن والانس، انسان کے پیدا کرنے کی اور جناتوں کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو اور جناتوں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ عام طور پر ایک مسلمان کی زندگی میں یہ وہ سبق ہے جو ہر سیکنڈ ذہن میں گھومنا چاہیے، جو ہر سیکنڈ ذہن میں گھومنا چاہیے۔ حکمت کیا ہے پیدا کرنے کی، وجہ کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کہاں جانے والے ہیں، پھر آپ جہاں جانے والے ہیں وہاں جانے کے لیے تیاری کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو آپ کے جانے میں رکاوٹ بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، آپ نے ٹرین کا ٹکٹ کاٹا ہے، آپ کو ٹرین ملنے والی ہے ہاوڑہ سے، آپ سیالدہ کی بس نہیں پکڑیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ جاتے وقت وہ سارے سامان اکٹھا کریں گے جو آپ کو ٹرین میں ضرورت ہوگی، ٹکٹ لیں گے، آدھار کارڈ لیں گے، آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت ہے، اگر ویکسین لگوایا ہے تو ویکسین کا سرٹیفکیٹ لیں گے۔ پھر آپ اگر ٹرین میں جا رہے ہیں، اے سی باگی ہے، اور اگر اے سی میں آپ کو چادر تکیہ نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ اس کا جگاڑ کریں گے، آپ اس کا انتظام کریں گے۔ پھر آپ اسی حساب سے لباس لیں گے، آپ اٹیچی لیں گے، بیگ لیں گے، سامان جو کھانے پینے کی اس کے لیں گے، اور اس بات کا بھی خیال کریں گے کہ ٹرین میں کتنا کلو سے زیادہ لے جانا الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو جو زیادہ ہوگا اس کو آپ پھینک دیں گے
تاکہ آپ کو ٹرین میں چڑھنے میں دقتیں نہ ہوں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے آپ کی باڈی کتنا سامان اٹھا سکتی ہے، آپ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ 30 کلو اٹھانے کے قابل نہیں اور 45 کلو لے کر کے چل دیے، پتہ چلا ٹرین میں جا کر آپ ہی خود گر پڑے۔ تو آدمی وہ ساری چیزیں اکٹھا کرے گا جب اس کو اس کی منزل معلوم ہوگی، مجھ کو جانا کہاں ہے، مقصد کیا ہے، اور پھر دلی کس لیے جا رہا ہے، کس کام سے جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے ایڈمیشن لینے جا رہا ہے اور ایک بھی پیپر لے کے نہیں گیا، اور ایسا تو نہیں بزنس کرنے جا رہا ہے لیکن کون سا سامان خریدنا ہے اس کے بارے میں نالج بھی نہیں لے کے جا رہا ہے۔ تو آدمی کو جب اس کا مقصد معلوم ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اکٹھا کرتا ہے جو اس مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور وہ ساری چیزیں پھینک دیتا ہے جو اس کے مقصد میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ویسے ہی انسان کے ذہن میں اگر یہ بات معلوم ہو، یہ بات ذہن میں بیٹھا رہے، 24 گھنٹے جب بھی ہوش میں رہے، اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ریزن کیا پیدا کرنے کا، تو پھر وہ ساری چیزیں وہ الگ کر دے گا جو چیزیں اس مقصد میں رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کو انسان بھول جائے، اس کے طرف انسان کا توجہ نہ دے، تو پھر یاد رکھیے وہ انسان اپنی منزل کو طے کرنے میں لاکھوں خرابیوں کا شکار ہوگا جو قیامت کے دن اس کے لیے بوجھ ثابت ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلا سبق یہی ہے، الحکمت من خلق الجن والانس، حکمت کیا ہے، پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے انسانوں اور جنوں کو۔ چنانچہ کہتے ہیں، اعلم اخی الدارس الکریم ان اللہ تبارک و تعالی خلق کل شیء لحکمت یعلمها ویریدها۔ اے میرے پڑھنے والے بھائی، اللہ رب ذوالجلال نے، تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے ایک حکمت کے تحت، ایک مقصد سے، ایک وجہ سے، یعلمها ویریدها، جسے وہ جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں وہ ایک حکمت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا احساس مسلمانوں کو دلایا، انسانوں کو دلایا ہے۔ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بس بیکار کا عبث، لا یعنی بنا وجہ، بنا کسی کارن کے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے زمین پر، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے احساس دلایا انسانوں کو۔ تو چنانچہ یہاں پر شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں، لحکمت، ایک خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، یعلمها ویریدها، جسے وہ جانتا ہے اور اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس حکمت کے تحت یہ کام ہو۔ والمسلم مطالب بالاذعان والتسلیم سواء ادرک تلک الحکمت ام لا یدرکها ام لم یدرکها، کہتے ہیں تو مسلمان اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے اپنائے، اس کو تسلیم کرے، بھلے وہ اس کے حکمت کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اس حکمت کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اس سے پرے ہو کر کے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ فَإِنْ عَرَفَ الْحِكْمَةَ فَهُوَ خَيْرٌ عَلَى خَيْرٍ، اگر آدمی حکمت سمجھ جاتا ہے، وجہ سمجھ جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سارے جانور پیدا کیے ہیں جس کی حکمت ہمیں نہیں پتہ۔ انسان کی باڈی میں بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہیں جس کی حکمت اسے نہیں پتہ۔ ناخن اللہ نے کیوں پیدا کیا، اب آپ لوگ سائنس کے ذریعے جان رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے نا، لیکن پہلے اس کا معلوم تھا ناخن کا فائدہ کیا ہے۔ انسان کے سر میں بال کا کیا فائدہ ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے خوبصورتی کا ذریعہ، اس کے علاوہ بس خوبصورتی، اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی، کوئی ریزن ہوگی، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو ایسی صورتیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہمیں ریزن پتہ ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے استنجا کرنے پر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ استنجا اگر بیت الخلاء گیا ہے تو اس کو دھونا چاہیے تاکہ پاک صاف ہو جائے، گندگی صاف ہو جائے، لیکن ہوا نکل جانے سے وضو کرنا، اس کی حکمت انسان کو معلوم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سواء ادرک تلک الحکمہ، وہ حکمت جانے چاہے نہ جانے، اس کو اپنانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ حکمت جانتا تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وَإِن لَمْ يُدْرِكْهَا فَعَلَيْهَ أَن يَسْتَسْلِمَ، اگر نہیں جانتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو قبول کرے۔ لِأَنَّ الْعَقْلَ الْبَشَرِي قَاصِرٌ عَنْ إِدْرَاكِ كُلِّ حِكْمَةٍ، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے، قاصر، وہ کمزور ہے، وہ چھوٹا ہے، کھوپڑی بہت چھوٹی ہے۔ قاصر، وہ قاصر ہے، عن ادراک کل حکمت، عن ادراک کل حکمت، کا تمام چیزوں کے حکمت اور ریزن کو سمجھ سکے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کا عقل جو ہے اس سے قاصر ہے۔
والصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانوا یقبلون یتقبلون، اور جملہ صحابہ اکرام قبول کر لیا کرتے تھے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، جو حکم دیا گیا ہے اس کی مثال بنتے ہوئے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز کرنے کا حکم دیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے کا حکم دیا، اور وہیں اللہ رب العالمین نے زنا، چوری، شراب خوری، ان تمام چیزوں سے، جوا کھیلنا، ان سب تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبول کر لیتے تھے جو بھی اللہ کی طرف سے مل جائے، امتثال الاوامر، جو حکم دیا گیا ہے اس کے نمونہ اور مثال بنتے ہوئے، واجتناب النواہی، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے بچتے ہوئے۔ التی تأتی فی القرآن والسنہ، جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، دون ان یسألوا عن الحکمت من ذلک، بنا اس کے کہ وہ سوال کریں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم دیا، اس کی حکمت اگر ہمیں نہیں معلوم تو جاننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے بتلا دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بتلایا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ بنا حکمت جانے ہم عمل نہیں کریں گے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور طریقہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں بھائی نماز تو نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن میں ایک آدمی کو ایسی، ایک زیروکس مشین والا تھا، اس کے یہاں بات کر رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا لیکن میں فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ بولے کیوں آپ فجر پڑھتے ہیں جب ظہر نہیں؟ کتنے سارے لوگ فجر نہیں پڑھتے باقی نماز پڑھتے ہیں، وہ صرف فجر پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتا۔ بھائی ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں دکان میں رہتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ فجر کے وقت جو ہوا چلتی ہے وہ انسان کے باڈی کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے کہا تو یوگا کر رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک آدمی ملا مجھ سے، کہنے لگا کہ جی آپ سے پہلے جو امام صاحب تھے یہاں بنگلور میں، وہ بہت چھوٹی، کیا کہتے ہیں، نماز میں رکوع سجدہ بہت مختصر کرتے تھے، بہت چھوٹی چھوٹی کرتے تھے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دعا پڑھنے ملتا، نکل جاتے تھے جلدی۔ بولے 3 مرتبہ پڑھنے ملا نا؟ بولے ہاں۔ بولا کافی ہوتا، اس سے زیادہ ٹینشن مت لو۔ بولے نہیں، انسان کو سجدہ لمبی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے انسان کے دماغ میں بعض مسلس ایسے ہیں جہاں پر خون جاتا ہے، وہ انسان کے دماغ کے لیے مفید ہے، اگر نہیں جائے گا خون تو دماغ خراب ہو جائے گا، اس لیے سجدہ تھوڑی لمبی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا پھر شیرشاسن کر، سیکھ بابا رام دیو سے۔ بھئی تو سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، یوگا کرنے آیا ہے؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو لمبی کرو، نہیں سجدے کو لمبی کرو، ہے نا؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل، مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی تھے، وہی مانگیں گے جو ان کے نظر میں اہمیت والی ہوگی، ہمارے نظر میں جو اہمیت ہے وہ مانگیں گے۔ ان کو معلوم تھا کہ دنیا میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، نبی کے ساتھ ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ اب جنت میں بھی مل جائے تو بس سب ختم، اس کے بعد کوئی خواہش رہے گی نہیں باقی۔ تو کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاعینی بکثرت سجودکم، تم کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، اور بعض محدثین نے کہا کہ سجدے کو لمبا کرو۔ تو سجدے کو لمبا کرو نبی کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں رہتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب رہتے ہو، تو جتنا زیادہ ہو سکے تم اللہ سے دعا کرو، پھٹ سے چونچ مار کے نہیں اٹھ جانا۔ تو نبی کا حکم ہے، اس سے انسان کا دینی ایمانی فائدہ ہے، اس لیے لمبی ہونی چاہیے سجدے۔ اس کو کیا چاہیے؟ انسان کے دماغ میں کچھ نسیں ایسی ہیں جہاں خون نہیں جاتا ہے، دیر تک سجدہ کریں گے تو وہاں بلڈ جائے گا، اس کے لیے اس کو لمبی۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ صحابہ اکرام دون ان یسألوا عن الحکمت من ذلک، اس کو حکمت سے کوئی ریزن سے، وجہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا کہ کیوں اللہ نے حکم دیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اللہ نے کہا بس مجھ کو عمل کرنا ہے۔ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، میں ایک لائن 2-3 لائن چھوڑ کر فوراً آگے بڑھتا ہوں، لمبا ہو جائے گا۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، چومتے وقت کیا کہا تھا؟ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، انک حجر، تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع پہنچائے گا اور نہ ہی نقصان، نفع نقصان کا مالک حجر اسود نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک،
کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے بوسہ دیتے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول رہے تھے، پتھر کیا سن رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی اللہ نے کہلوایا تاکہ دنیا والوں کو یہ سبق ملے کہ نبی کی تعلیم میں حکمت ریزن ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے۔ نبی نے کیا ہے تمہیں کرنا ہے، یہی ایک صحابی کا طرز عمل ہے، اور صحابی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، دلیل ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو ہم حکمت ریزن کے پیچھے نہ پڑیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت اپنی طرف سے بیان کیا تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوئی، یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد نہیں بتاتا، صرف کہتا کہ عبادت کر لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، تو کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم عبادت کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں؟ لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میرے بندو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، تب ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم اور دوسرا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، لہٰذا ہمارا یہ مقصد ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ چنانچہ وقد خلق اللہ تبارک و تعالی الجن والانس لحکمت عظیمہ، صاحب کتاب شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسانوں اور جنوں کو ایک عظیم حکمت کی وجہ سے، وہی الا وہی عبادتہ سبحانہ و تعالی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، دون سواہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کو اس میں شامل کیے بغیر۔ کما قال تبارک و تعالی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ومعنی لیوحدون اور لیعبدون، ومعنی لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرنے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری تنہا عبادت کریں۔ اب جب قرآن مجید کھولیں گے اور اس آیت کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے لیعبدون میں نون کے نیچے زیر ہے، لیعبدون مانے وہ میری عبادت کریں، نون کے نیچے زیر جو ہے یہ اصل میں لیعبدون نی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عربی گرامر کے حساب سے لیعبدون نی مانے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، لیوحدون مانے تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت ہو۔ توحید کسے کہتے ہیں اس کو یہاں ہم سمجھتے ہیں، لیوحدون کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں شرک نہیں کرتا اس لیے میں موحد ہوں، یہ جملہ غلط ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ توحید کے دو حصے ہیں، ایک کسی کی عبادت نہ ہو اور دوسرا اللہ کی عبادت ہو۔ جس کے یہاں کسی کی بھی عبادت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، وہ اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا، دوسروں کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ ایک جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ساتھ میں دوسرے کو شریک کرتا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے ساتھ میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ یہ دونوں نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو اور دوسروں کی عبادت نہ ہو، تب جا کر حقیقی معنوں میں توحید ہوگی۔ تو لیعبدون کا ترجمہ کیا؟ لیوحدون، تنہا میری ہی عبادت کریں، واحد خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہو۔ وقال تبارک و تعالی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو یعنی اپنی عبادتوں کو خالص کر کے۔ یہاں پہ کیا معلوم ہوا؟ دین کو خالص کرنے کا مطلب ہوا عبادت کو خالص کر کے، مطلب دین میں عبادت داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو انسان عبادت ہی نہیں کر رہا ہے اور کہتا میں دین اسلام میں ہوں، تو اس کا دین صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ عبادت ضروری ہے تبھی جا کر کے وہ کیا ہوگا؟ اس کا دین ہوگا، صحیح ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، میں نے دین کا مطلب عبادت کے بنا کوئی انسان دین اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد کہا گیا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وہ صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، اور یہی صحیح اور درست دین ہے۔ کیا؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور دوسرا انسانوں کے حقوق۔ زکوٰۃ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے گا، لیکن یہ حق انسانوں کا، غریبوں مسکینوں کا حق ہے۔ تو اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کہہ کر کے دو الگ الگ باتوں کو اکٹھا بیان کر دیا ہے۔ خلوص اللہ کے لیے ہوگی، عبادت اللہ کے لیے ہوگی،
لیکن بعض عبادتیں ایسی ہوں گی جس پہ صرف اللہ کا تعلق ہوگا، اور بعض عبادتیں ایسی ہوں گی جس میں راضی تو اللہ کو کرنا ہے لیکن اس کا تعلق انسان سے جڑا ہوگا، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین نے فرمایا وذالک دین القیمہ، اور یہی صحیح درست دین ہے۔ والآیات الواردۃ فی ھذا الباب کثیرۃ، اس چیپٹر میں بہت ساری آیتیں ہیں، وہی اکثر من ان تحصر فی مثل ھذا المقام، اس طرح کے چھوٹی جگہوں پر اتنی ساری آیتوں کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ وقد دلت الآیتان علی وجوب افراد اللہ تعالی بالعبادہ، یہ دونوں آیتیں اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ انسان اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ ومن لم یفرد ربہ، اور جو آدمی اپنے رب کو خالص نہ کرے بالعبادہ، اپنی عبادتوں میں، فہو مشرک کافر، و مشرک اور کافر ہے۔ وإن عمل ما عمل من الاعمال فہی مردودۃ، اور اگر وہ عمل کرتا ہے تو جو کچھ عمل کرے گا وہ اعمال میں سے تو وہ سارے کے سارے مردود ہوں گے۔ لعدم تحقق شرط توحید کے شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کما قال تبارک و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، یہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم آئیں گے اس کی عبادتوں کے پاس اور ہم ان کی عبادتوں کو اڑتی ہوئی ریت کی طرح بنا دیں گے، یعنی سب کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادتوں میں شرک موجود تھا۔ اور اسی طرح حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو بھی آدمی عمل کرے گا میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کی عبادتوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو آج جو ہمارا پہلا سبق تھا وہ تھا انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت، اللہ کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت۔ ویسے اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں گے اللہ کی عبادت، تو اللہ کی عبادت اللہ کی تبھی ہوگی جب اس میں کوئی شریک نہ ہو، اگر شریک ہو گیا تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی وضاحت کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت، یہ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا، پیدا کرنے کا اصل مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے تمام کاموں کے مقابلے میں اللہ کی عبادت سب سے زیادہ اہمیت والی ہوگی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترجیح دینا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ پرائرٹی، کسی پر ترجیح دینا۔ آپ کے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، آپ کی عبادت، خاص کر کے 5 وقتہ نمازیں، آپ کی روزی روٹی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اور دیگر تمام ذمہ داری جو انسان ہونے کے ناطے ہمارے سر پر آتی ہے، ان تمام کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کی، کیونکہ یہی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم پٹری سے اتر کر کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، اور جو آدمی کسی اور راستے پر چلے گا وہ کبھی بھی اپنے مقصد پر صحیح، سالم، تندرست اور صحیح طریقے پر پہنچ نہیں سکتا، اور کبھی بھی آسانی کے ساتھ اس کے لیے منزل مقصود میسر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔